السلام علیکم، میرا نام زاہد عزیز خان ہے. میں ادھر پنڈی اسلام آباد میں ہاسپٹیلٹی کنسلٹنٹ ہوں اور کریٹو کنسلٹنٹ سے میری کمپنی ہے. میں آپ کو آج تیسرا چیپٹر پڑھاؤں گا جس کا ٹاپک ہے پرنسپل آف کلیننگ. لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے لیسن نمبر 2 کے متعلق کچھ جو سوال پوچھے ہیں وہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلا سوال یہ تھا کہ ڈفرینس بٹوین ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ اینڈ ہوٹل مینجمنٹ. ہوٹل مینجمنٹ اور ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں کیا فرق ہے؟ تو ہوٹل مینجمنٹ تو اسی 4 اسٹار یا 5 اسٹار یا جو بھی اسٹار ہے اس کی مینجمنٹ کو ہوٹل مینجمنٹ کہتے ہیں. ویئر ایز ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں آپ کے ہوٹلس آ جاتے ہیں، ریسٹورینٹس آ جاتے ہیں، کنٹری کلبس آ جاتے ہیں، کیٹرنگس آ جاتی ہیں، فلائٹ کچنس وغیرہ آ جاتے ہیں. کہ ایون کہ آپ کے جو کروز شپس ہوتے ہیں، جو شپس ہوتے ہیں، ادھر بھی بہت بڑے F&B آؤٹلیٹس اور بینکوٹ ہالس وغیرہ اور ریسٹورینٹس وغیرہ ہوتے ہیں. اس کی جو سروسز وغیرہ آتی ہیں وہ بھی ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں آ جاتی ہیں. تو مین ڈفرینس جو ہے یہ ہوٹل مینجمنٹ کا اور ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کا یہ ہے. دوسرا آپ لوگوں کا کوشچن یہ تھا کہ 4 اسٹار اور 5 اسٹار ہوٹل سٹرکچر کیا ہے. 4 اسٹار اور 5 اسٹار ہوٹل کا سٹرکچر یہ ہے کہ بیسکلی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں 8 مین ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. 3 ایٹ دا فرنٹ آف دا ہاؤس جس میں F&B، فرنٹ آفس اور سیلز اینڈ مارکیٹنگ آ جاتی ہیں، اور 5 جو ہوتے ہیں وہ بیک آف دا ہاؤس ہوتے ہیں جس میں اکاؤنٹس ہے، HR یا ایڈمن ہے، ہاؤس کیپنگ ہے، سیکیورٹی ہے اور انجینئرنگ ہے. تو یہ بیسک 8 ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ایک 5 اسٹار ہوٹلس میں. اس میں مین ریونیو جو ہوتا ہے 5 اسٹار کے ہوٹل کے رومز تقریباً 300 پلس ہوتے ہیں. تو اس میں مین ریونیو ہوتا ہے وہ ادھر ہاؤس کیپنگ سے، فرنٹ آفس سے آ رہا ہوتا ہے. اور سیکنڈ نمبر پہ F&B کی ریونیو جنریٹ کرتا ہے، کیونکہ F&B کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن ریونیو کے حساب سے وہ سیکنڈ نمبر پہ ہوتا ہے. اس میں آپ کے جو مین ریونیو آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کے کافی شاپ جو 24 آور ہوتی ہے، روم سروس 24 آور ہوتی ہے، پھر آپ کے تھیم 2 3 4 تھیم ریسٹورینٹس ہوتے ہیں، پھر بینکوٹس ہالس بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. آج کل بہت سے 5 اسٹار ہوٹل نے مارکیز جو ہیں وہ ساتھ لگائی ہوئی ہیں، انکارپوریٹ کی ہوئی ہیں، تو وہاں سے ریونیو آ رہا ہوتا ہے. لیکن مین ریونیو رومز کا ہوتا ہے. 75% 60% رومز سے آتا ہوتا ہے. ریمیننگ ریونیو جو ہوتا ہے وہ F&B ڈپارٹمنٹ سے آ رہا ہوتا ہے. خیر یہ آپ جب ہوٹل آپریشن مینجمنٹ جب آگے پڑھیں گے تو یہ سارے ٹاپکس آپ ان ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے. اب یہ کوشچنس اور تھا وچ ایکسپیرینس از مور امپورٹنٹ، ہوٹل اور ریسٹورینٹ، اینڈ کیا ڈفرینس کیا ہے. میرے لحاظ میں آپ لوگوں کے انیشیل اسٹیج پہ دونوں ایکسپیرینس بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اپنے فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 5 to 10 ایئرس کا ہوٹل کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. ہوٹل کے ایکسپیرینس سے ہم کیونکہ ہاسپٹیلٹی میں یہ 5 اسٹار ہوٹل ہوتے ہیں، یہ ٹاپ کیٹیگریز میں آتے ہیں، مطلب اسٹینڈرڈ وائز اور اپنے جو بائی لاز اور پروسیجرس کے لحاظ سے، اسٹرکچر کے اس کے لحاظ سے، تو اس میں ان کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کا ایکسپیرینس جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں آپ کو ہوٹل کے اسٹرکچر، ڈپارٹمنٹل اسٹرکچر کا پتہ چلتا ہے، ان کے جو اسٹینڈرڈ SOPs ہوتے ہیں، پالیسی پروسیجرز ہوتے ہیں، اس کا پتہ چلتا ہے. تو یہ ہوٹل کا ایکسپیرینس آپ کا بہت ضروری ہے انیشیل اسٹیج پہ، انٹری لیولس پہ یا سپرویژن لیول پہ، یا ایون کہ ایز اے مینیجر بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد جو انڈیپینڈنٹ ریسٹورینٹس کا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے. اس کا مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ لیٹر اسٹیج پہ اگر آپ نے اپنا کوئی آؤٹ لیٹ کھولنا ہے یا ریسٹورینٹس کھولنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ریسٹورینٹس میں آپریشنل کچن اور سروس اسٹاف کے علاوہ اس میں ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں کچھ اکاؤنٹس کی بھی ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ سیلس اینڈ مارکیٹنگ کے لیے بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا بھی چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس میں 3-4 انجینئرس یا مکینکس یا آل راؤنڈرس، پلمبرس وغیرہ ہوتے ہیں. تو ایک انڈیپینڈنٹ ریسٹورینٹ کو چلانے کے لیے وہ ساری ایکٹیویٹیز آپ کو انڈیپینڈنٹلی کرنی پڑتی ہیں. تو اس کا ایکسپیرینس بھی آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے. تو آپ لوگوں کو دونوں ایکسپیرینس گین کرنے چاہیے اور یہ دونوں جو ہیں آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہیں. پھر ایک جو سوال تھا وہ تھا کانسیپٹ آف ویلیو فار منی. پریویس چیپٹر میں آپ نے کہا کانسیپٹ آف ویلیو فار منی کا کانسیپٹ جو ہے وہ نہیں سمجھ آیا. تو اس میں یہ ہے کہ ویلیو فار منی کا کانسیپٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ جب گیسٹ جب آتا ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے آپ کے ریسٹورینٹ میں کہ فوڈ کوالٹی بہت اچھی ہوگی، سروسز بہت اچھی ہوں گی، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اسٹینڈرڈس ہوں گے.
تو اس میں یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ویلیو فار منی والا کانسیپٹ جو ہے وہ بھی کلیئر ہو کہ اگر آپ 600 700 یا 1000 روپیز کا برگر چارج کر رہے ہیں تو وہ جو برگر کی ویلیو ہو، ورتھ وائل ہو، وہ ورتھ ہو، وہ اتنی اماؤنٹ کی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ برگر تو آپ یہ 80 روپیز یا 150 روپیز والا جو عام بازاروں میں ملتا ہے وہ آپ سرو کر دیں اور پرائس آپ اس کی اتنی چارج کریں. اگر ایسا کریں گے تو پھر لوگوں کو یہ وہ ہوگا کہ یہاں پہ ویلیو فار منی کا کانسیپٹ صحیح نہیں ہے. یہاں پہ پیسے زیادہ لیتے ہیں اور چیز جو دیتے ہیں وہ سب سٹینڈرڈ چیز دیتے ہیں. تو اس کو آپس میں میچ کرنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ویلیو فار منی والا کانسیپٹ جو ہوتا ہے اس کا مطلب بیسکلی مطلب یہ ہے کہ جو آپ اماؤنٹ آئٹمس کی چارج کریں اس کی ورتھ اتنی ہونی چاہیے. اگر وہ 800 والا برگر ہے تو 800 والا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کول سلا، فرینچ فرائز وغیرہ سائڈ پہ، اور ان کے پراپر پورشنس وغیرہ، اور برگرس کی اور برگر کے اندر فیلنگس جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے. پریزنٹیبل بھی، پریزنٹیشنس بھی اچھی صحیح ہونی چاہیے، پورشن بھی صحیح ہونا چاہیے، اور کوالٹی آف فوڈ بھی صحیح ہونا چاہیے. تو یہ بیسکلی یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ویلیو فار منی کا. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے لیسن نمبر 3 کی طرف، جس کا ٹاپک ہے آج کا وہ ہے پرنسپل آف کلیننگ. کے کلیننگ کے کیا پرنسپلس ہیں، اصولز ہیں. آفٹر کمپلیٹنگ دس چیپٹر امپلائی شوڈ بی ایبل ٹو، یہ چیپٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد امپلائیز کو ایکسپلین وائی کلیننگ از نیسسری، وہ یہ ایکسپلین کر سکے گا کہ کلیننگ کیوں ضروری ہے. لسٹ دا کی فیکٹر آف کلینلینس فرام گیسٹ ویو پوائنٹ، اور آپ کو بہت سارے کی فیکٹر کلین صفائی کے گیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ آئیں گے. ایکسپلین دا ٹیکنیک اینڈ پرنسپل آف کلیننگ، اور آپ کلیننگ کے ٹیکنیکس اور پرنسپلس جو ہے وہ بھی ایکسپلین کر سکیں. ڈیفینیشن کیا ہے کلیننگ کی؟ دا ورڈ کلین مینس سم تھنگ دیٹ از، کلین کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز جو کہ فری ہے ڈسٹ سے، ڈرٹ سے، اسٹین سے، اسٹین کہتے ہیں دھبوں کو، کوویبس ہے، کوویبس مینس کہ جالے وغیرہ، گریس نہیں ہونی چاہیے، ادر انوانٹیڈ مٹیریل یہ سبسٹینس اس پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اب کسی چیز کو جب آپ کلین کرتے ہیں تو ان کو آپ ان سب پرسپیکٹیو سے کلین کرتے ہیں. ریزن فار کلیننگ کیا ہے؟ ریزنس، وجوہات یا وجہ کیا ہے کلین کرنے کی؟ امپروو اپیرنس، کلین لکس اٹریکٹیو، یہ کہ اس کی اپیرنس امپروو ہوتی ہے، وہ چیز صاف ستھری اور نئی نظر آتی ہے. پرزرو لائف آن ایسٹ بلڈنگ، فرنیچر، فکسچر، اکوپمنٹ، اور ایک ایسٹ کی جو لائف ہوتی ہے وہ پرولانگ ہوتی ہے جب آپ اس کو پیریوڈکلی صاف رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے کوئی بھی بلڈنگ ہے، فرنیچر ہے، فکسچر ہے یا اکوپمنٹ ہے، اس کی لائف جو ہے وہ پرولانگ ہوتی ہے جب آپ اس کی صفائی کرتے ہیں اور اس کی مینٹیننس رکھتے ہیں، تو اس کی لائف ایکسپیکٹنسی جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. پریونٹ اسپریڈ آف، اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ پریونٹ اسپریڈ آف انفیکشن یا کنٹامینیشن کو وہ پریونٹ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے بھی کلیننگ ضروری ہوتی ہے. ایلیمینیٹنگ بیکٹیریا کو مارنے کے لیے. اب کلیننگ ٹیکنیکس کیا ہیں؟ ہاؤ ٹو کلین کس طرح کرنا چاہیے؟ ڈرٹ اور ڈسٹ کو آپ ریموو کر سکتے ہیں واشنگ کے ساتھ، پانی کے ساتھ ایز اے کلیننگ ایجنٹ. فرکشن یوزنگ ابزارور، اب فرکشن کسی چیز کے رگڑ کے ساتھ بھی آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں، آپ اس کو اسکرب کر سکتے ہیں. سکنگ ویکیوم کلینر اور ویٹ پک اپ مشین اور ویکیومس کلینر ہوتے ہیں جو بس ڈسٹ سک کر لیتے ہیں یا پانی سک کر لیتے ہیں. اس طرح مشینیں ہوتی ہیں جو صفائی کرتی ہیں، ان کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی آپ صفائی کر سکتے ہیں. پریشر یوزنگ اسکربر پالشر، اور آپ دیکھا ہوگا کہ ٹائلس میں یا دوسری جگہوں پہ پریشر اور اسکربرس یوز کیے جاتے ہیں یا بفر یوز کیے جاتے ہیں جو جس سے بھی وہ کلین ہوتے ہیں. سرفیس یوزنگ پریشر، ایئر اینڈ واٹر، اور اکثر جگہوں پہ پانی کا پریشر مار کے یا ہوا کا پریشر مار کے بھی بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ صفائی کر سکتے ہیں. جہاں پہ پانی نہیں ڈالنا ہوتا وہاں پہ آپ یوزلی ایئر پریشر کے ساتھ صفائی کر کے ڈسٹ وغیرہ ریموو کرتے ہیں، خاص کر الیکٹرانکس میں یا ایسے اکوپمنٹس میں جہاں پانی نہ لگا سکے. دا ایگزیکٹ میتھڈ چوزن ٹو will depend upon type and amount of dust and surface to be cleaned. اب ایگزیکٹ میتھڈ چوز کرنے کے لیے یہ ہے کہ کون سا سرفیس جو ہے وہ کس کلیننگ ٹیکنیک کے لیے مناسب ہے. یوزنگ دا کریکٹ ٹیکنیک از امپورٹنٹ، صحیح ٹیکنیک یوز کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیر از نو پوائنٹ ان ڈسٹنگ deeply is ingrate stain or wiping the surface when friction is required. جہاں آپ دیکھیں کہ سرفیس بہت زیادہ گندا ہے تو وہ صرف آپ کو گیلے کپڑے سے صاف کرنے سے نہیں صاف ہوگا، اس کو آپ کو کوئی کیمیکل یا کلیننگ ایجنٹ جو ہے اس کے ساتھ استعمال کرنا پڑے گا. واٹر اینڈ کلیننگ ایجنٹ. واٹر is a cleaning agent but its own
اٹ ڈز ناٹ ویٹ دا سرفیس پراپرلی. واٹر سے بھی صفائی ہوتی ہے لیکن اگر ڈیپ اور تھارو کلیننگ کرنے کے لیے تو اس کے ساتھ آپ کو کوئی نہ کوئی ڈٹرجنٹ آپ یا کیمیکل یوز کرنا پڑتا ہے. کہیں آپ سرف یوز کرتے ہیں, کہیں آپ ویم یوز کرتے ہیں. بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو مقام ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو لائٹ ایسڈس وغیرہ یوز کرنے پڑتے ہیں, کیمیکل اسٹرانگ یوز کرنے پڑتے ہیں, تو یہ آپ کو ساتھ یوز کرنا پڑتا ہے. ڈمپ ڈسٹنگ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ڈمپ ڈسٹنگ از مور افیکٹو دین ڈرائی ڈسٹنگ. اٹ پریونٹس ڈسٹ فرام فلائنگ اوے. ڈمپ ڈسٹنگ مطلب کپڑا ابزاربنٹ کپڑا جو ہوتا ہے اس کو ہلکا سا آپ گیلا کر لیں تو اس سے سرفیس وغیرہ صاف کریں تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے, کیونکہ صرف ڈسٹ وغیرہ نہیں ریموو ہوتا اس سے, تو وہ اس اور جو ڈسٹ ریموو ہوتا ہے وہ ہوا میں نہیں اڑتا, وہ وہیں پہ ابزارب ہو جاتا ہے. رائسنگ کلاتھ تھرولی فار ملٹیپل. رینسنگ کلاتھ جو ہے وہ آپ ملٹیپل پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں. اف دا کلاتھ از ٹو ویٹ اٹ از, اگر کپڑا بہت زیادہ گیلا ہے تو اس کو آپ کو نچوڑنا پڑتا ہے, اس کو سرفیس کلیئر کرنا پڑتا ہے. موسٹ سرفیس کین بی کلین تھرو ڈمپ کلیننگ. زیادہ تر سرفیسز جو ہیں وہ ڈمپ کلیننگ کے تھرو جو ہے وہ کلین ہو جاتے ہیں. اسی طرح اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے پالشنگ. پالشنگ کا کیا مطلب ہے؟ دا پرپز آف پالش از ٹو نورش دا ووڈ. اور لیدر پہ اکثر آپ لوگوں کو پالش یوز کرنی پڑتی ہے کیونکہ پالش کرنے سے اس پہ سرفیس کلین ہو جاتی ہے اور اس کی لائف جو ہوتی ہے وہ پرولونگ ہو جاتی ہے. However, most surface nowadays sealed and therefore polish will not get through the wooden leather. Dump dusting is usually sufficient. اور نئے جو چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں لیدرس کی, سیٹس کی, یا جو بھی ہوتے ہیں صوفہ وغیرہ فرنیچر, ان کے اوپر آپ کو پتہ ہے پلاسٹک چڑھی ہوئی ہوتی ہے. جب پلاسٹک اس کے اوپر ہو تو پھر آپ لوگوں کو کوئی اس پالش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر آپ صرف اس کو ڈیمپ کپڑے کے ساتھ یا گیلے کپڑے کے ساتھ صاف کر سکتے ہیں. Antique furniture may require polish following surface destruction. Most will suggest wax as opposed to spray polish. اب جو اینٹیک فرنیچر وغیرہ ہوتے ہیں یا آپ کے براس کے یا میٹل کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے آپ کو پتہ ہے براس اور دوسرے کیمیکلس وغیرہ یوز ہوتے ہیں, وہ پراپرلی اس کو کلین کرتے ہیں. ڈسانفیکٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آپ کو بیکٹیریا فری کرنے کو ہم ڈسانفیکٹنٹ. دا پرپز آف ڈسانفیکٹنٹ از ٹو کل ہارمفل بیکٹیریا. اب مین مقصد ڈسانفیکٹنٹ استعمال کرنے کا یہ ہے کہ ہارمفل بیکٹیریا مار دیے جائیں. یو کین ڈو دس, یہ آپ کر سکتے ہیں. پہلے ہیٹ دس از دا بیسٹ اینڈ موسٹ افیکٹو میتھڈ. ہاؤور ایوری سرفیس کین ناٹ بی کلین بائی دس وے. ہیٹ سے سارے سرفیس آپ کو پتہ ہے صفائی ہوتی ہے اور ہیٹ سے بیکٹیریا مرتے ہیں, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, سرفیس ایسے ہوتے ہیں جدھر آپ ہیٹ اپلائی نہیں کر سکتے, تو اس بات کا آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. لیکن ہیٹ کا آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ہیٹ جو ایکسیسو ہیٹ آپ دیتے ہیں کسی سروس کو تو بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ کل ہو جاتے ہیں. بیکٹیریا کے لیے جو آپ کا جو لائف کا وہ ٹیمپریچر زون ہے جب وہ بڑھتا ہے 45 یا 145 فahrenheit سے اوپر جب ہیٹ جاتی ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بیکٹیریا مر جاتے ہیں. یوزلی جو اوونس وغیرہ کے ٹیمپریچر ہوتے ہیں وہ 250 230 فahrenheit سے اوپر ہوتے ہیں. وہ بھی ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ہیٹ پہ اس میں جہاں وہ پراپرلی کوک ہو رہا ہے وہاں پہ وہ بیکٹیریا فری بھی ہو جاتا ہے اور اس میں بیکٹیریا وغیرہ بھی سارے کل ہو جاتے ہیں. کلیننگ. Thorough cleaning is most effective way to remove harmless bacteria, which when the surface is thoroughly cleaned with running water, most of the bacteria is taken care of. کہ جب آپ کلیننگ کے بیکٹیریا مارنے کے لیے جب آپ سرفیس کو تھارلی کلین کرتے ہیں رننگ واٹرز کے بہتے پانی کے ساتھ فلش کرتے ہیں تو اس میں بیکٹیریا زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ کل ہو جاتے ہیں. کیمیکلی آپ کو پتہ ہے ڈیٹول اور کاسٹک سوڈا آر دا موسٹ کامن ویز ہوتے ہیں جو آپ کے کیمیکل یوز ہو سکتے ہیں. ہاؤور کیمیکل ڈس انفیکٹنٹ از ناٹ یوزلی نیسیسری. بعض دفعہ ایسے اگر کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو آپ کیمیکل ان پہ یوز نہیں کر سکتے, پھر آپ کو ہیٹ کا اور دوسرے سورسز کا سہارا لینا پڑتا ہے. ان سرٹن سرکمسٹانسز اٹ از ریکوائرڈ آفٹر سم. اگر کسی نے کوئی فلور پہ اگر آپ نے گندگی کر دی ہے, بچوں نے کوئی وامٹنگ وغیرہ کر دی ہے ریسٹورینٹ ہال وغیرہ میں, تو آپ کو اس کو جینیٹرس کو یا سویپرس کو بلا کے وہ واش بھی کرنا پڑتا ہے اور موپ بھی مروانا پڑتا ہے اور پراپر کیمیکل انفیکٹنٹ جو ہوتا ہے ڈیٹول وغیرہ یا دوسرے ڈٹرجنٹ فنکس وغیرہ استعمال کرنا پڑتی ہے تاکہ وہ بیکٹیریا فری ہو جائے. پوائنٹ ٹو نوٹ سم کیمیکل ڈس انفیکٹنٹ آر ان افیکٹو. کچھ کیسے کیمیکل ڈس انفیکٹنٹ ہیں جو ان افیکٹو ہیں ڈسٹ میں اور پلاسٹک میں, اور ایڈیشنل ایجنٹ جو ہے ان کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے. فالو انسٹرکشن کیئرفلی. یوزنگ کریکٹ ریشیو از ویری امپورٹنٹ اسپیشلی وین یوزنگ ایسڈ ٹو کلین اور اوپن بلاک ڈرینیج.
یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی واش رومس کا یا ڈرینس کا آپ یا کچن کی ڈرین کو اوپن کریں اور کیمیکل یوز کریں یا آپ ایسڈ یوز کریں H2SO4 یا سلفیورک ایسڈ وغیرہ یا کوئی بھی ایسڈ یوز کریں تو میک شیور کہ وہ کیونکہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں اس کی فیومز ہوتی ہیں تو آپ اس کو کے لیے بڑا کیئرفل ہونا پڑتا ہے. پلیز انکلوژرس میں یا بند واش رومس میں یا دروازے بند کر کے آپ اس طرح کی کیمیکل نہ یوز کریں کیونکہ جب اس کے فیومز جو ہوتے ہیں وہ وہاں سے اٹھتے ہیں تو وہ انسان کے لیے بھی ہارمفل ہوتے ہیں. اور اگر آپ زیادہ عرصہ وہاں پہ کھڑے رہیں گے اور واش کرتے رہیں گے اور وہی ہوا انہیل کریں گے تو آپ جو ہے وہ فینٹ بھی ہو سکتے ہیں اور مطلب آپ انکانشیس بھی ہو سکتے ہیں. اس بات کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا. آل ڈس انفیکٹیو ٹیک ٹائمس ٹو ورک اینڈ بی افیکٹیو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً سارے ڈس انفیکٹنٹ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو اگر کلیننگ تھارو ریکوائرڈ ہوتی ہے تو آپ کو اوور نائٹ یا کوئی لمبے عرصے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے وہاں پہ ایسڈ ڈال کے اس کمرے سے یا اس ڈرینس کے ایریا سے باہر نکلنا پڑتا ہے. اس کے بعد جا کے اس کو فلش کرنا پڑتا ہے. تو جو یہ کیمیکلز ہوتے ہیں یوزلی یہ ٹائم لیتے ہیں صفائی کرنے میں. پرنسپل آف کلیننگ کے اصول کیا ہیں؟ یوز ہاٹ واٹر. موسٹ ایجنٹ ورک بیٹر ان ہاٹ واٹر. آپ ہاٹ واٹر پانی گرم ہمیشہ ہی استعمال کریں. ایون آپ ڈش واشنگ میں بھی اور اس کلاتھ کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے بھی لوگ گرم پانی یوز کرتے ہیں. تو گرم پانی ایک بہتر ایجنٹ ہے جب آپ نے تھارولی بیکٹیریا فری انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہو یا سرفیس صاف کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ لوک وارم یا وارم واٹر یوز کریں. یوز کلین واٹر کلاتھ ماپ اینڈ بکٹ. ہمیشہ کلین کپڑا اور کلاتھ اور ماپ اور بکٹ یوز کریں. یو ول نیور کلین پراپرلی اف یوزنگ ڈرٹی اکوپمنٹ اینڈ یو ول اینڈ اپ اسپریڈنگ بیکٹیریا انسٹیڈ آف ایلیمینیٹنگ. اگر آپ گندے کپڑے اور گندے ماپ وغیرہ یوز کریں گے تو آپ بیکٹیریا مارنے کی بجائے آپ بیکٹیریا اور اسپریڈ کر دیں گے. تو پلیز یہ میک شیور کریں کہ آپ کے اکوپمنٹ جو ہے واشنگ کے کلیننگ کے وہ پراپرلی کلین ہوں. اور اگر یوزڈ ہیں پہلے سے تو ان کو واش کر کے رکھیں اور پھر دوسرے دن آ کے ان کو استعمال کریں. یوز اے کریکٹ کلیننگ ایجنٹ فار ٹاسک. جو کوئی بھی آپ کا ٹاسک ان ہیڈ ہوں ان کو پراپرلی آپ کریکٹ ایجنٹ یوز کریں. اگر آپ غلط ایجنٹ یوز کریں گے یا غلط کیمیکل یوز کریں گے تو آپ کو رزلٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ملیں گے یا غلط ملیں گے. فالو انسٹرکشن کیئرفلی. یوزلی جو کلیننگ ایجنٹس ہوتے ہیں یا ایسڈس ہوتے ہیں یا پاؤڈر ہوتے ہیں یا وینس ہوتے ہیں ان پہ استعمال کرنے کی انسٹرکشنس لکھی ہوئی ہوتی ہے. اس کو کیئرفلی پڑھیں اور اسی طرح یوز کریں. یوز کریکٹ کلاتھ مٹیریل. کہ آپ کریکٹ کلاتھ مٹیریل جو ہے وہ آپ صحیح یوز کریں. لینٹ فری کلاتھ. جب آپ گلاس وائپ کرنے لگتے ہیں تو لینٹ فری کہتے ہیں جس کے بال نہ نکلتے ہوں. ایسا کپڑا یوز کریں جس کے بال نہ نکلے ہوں تاکہ آپ جب گلاس کی بفنگ کر رہے ہوتے ہیں واشنگ کے بعد تاکہ اس پہ کوئی فنگر پرنٹس یا نشان نہ ہو, صحیح طریقے سے وہ وائپ ہو جائے. تو اس کے لیے آپ کو ایسے 100% کاٹن کا یا ڈیماسک کلاتھ ایسا یوز کرنا پڑتا ہے جس سے اس پہ اس کے بال وغیرہ نہ رہ جائیں. یوز اپروپریٹ ٹیکنیکس اینڈ اکوپمنٹ. ہمیشہ پراپر اکوپمنٹ اور ٹیکنیکس یوز کریں. یوز اونلی فریشلی پریپیئرڈ سولوشن جو آپ بناتے ہیں جس میں پانی میں آپ جو ایسڈس ڈالتے ہیں یا ویم ڈالتے ہیں یا صرف ڈالتے ہیں تو فریشلی پریپیئرڈ کیا ہے, اوور نائٹ پریپیئرڈ کیا ہوا یا پچھلے دنوں کا پریپیئرڈ کیا ہوا یوز نہ کریں کیونکہ اس کے اوور ٹائم جو ہوتا ہے ان کی افیکٹونیس جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یوز ڈس انفیکٹنٹ اونلی وین انسٹرکٹیڈ. ڈس انفیکٹنٹ اس وقت یوز کریں جب آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پہ بیکٹیریاز ہیں اور اپنے بیکٹیریا کو صاف کرنا ہے. سویپ بیفور. اگر آپ نے ڈسٹنگ کرنی ہے تو پہلے آپ سویپ کریں اس کے بعد ڈسٹ کریں. الاؤ ٹائم فار ڈسٹ ٹو سیٹل. ٹائم دیں کہ ڈسٹ سیٹل ہو جائے آفٹر سویپنگ بیفور ڈسٹنگ. کیونکہ آپ جھاڑو جب ماریں گے یا موپ جب ماریں گے یا ڈسٹ کریں گے تو سارے وہ پھر ڈسٹ دوبارہ اسپریڈ ہو جائے گی. تو اس لیے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اس کو ڈسٹنگ کر لیں اس کے بعد اس کو موپنگ کریں. ڈو ریممبر. یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. کلیننگ از امپورٹنٹ ٹو مینٹین ہائیجین اسٹینڈرڈ. کلیننگ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے ہائیجین اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے. ہائیجین از اسینشیل فار گڈ ہیلتھ. ہائیجین جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے گڈ ہیلتھ کے لیے. پروفیشنلزم از وائٹل. پراپر پروفیشنلزم کو آپ ایکسیکیوٹ کریں تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں پھر کچھ ڈوز ہیں کچھ ڈونٹس ہیں. ڈونٹس جو آپ نے کام نہیں کرنے صفائی کرنے کے دوران. ڈونٹ اگنور دا رولس. جو رولس ریگولیشنس لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اگنور نہ کیا کریں. خاص کر جب آپ کیمیکل اور ایسڈس یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے.
اوور لک اینی تھنگ، کوئی چیز اوور لک نہ کریں. بعض لوگ ایسے اکوپمنٹس، الیکٹرانک اکوپمنٹس، دوسرے جو اکوپمنٹس ہوتے ہیں آپریٹ ہونے والے، جو جن کی ساکٹس میں ان کے پلگ لگے ہوئے تو اس کو یوز کر اس سے کلین کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ اتفاق سے اگر چل جائیں تو ان کے انگلیاں یا ہاتھ ڈیمیج ہو سکتے ہیں. تو پلیز پراپر انسٹرکشنس یوز کریں، اور پہلے اگر کوئی الیکٹرانک اکوپمنٹ ہے تو پہلے اس کو پلگ آؤٹ کریں اور اس کو ڈسکنیکٹ کریں، اس کے بعد اس کی کلیننگ صفائی کریں تاکہ کوئی حادثہ سامنے نہ آئے. Take written instruction for cleaning material lightly. Is when take instruction, جب آپ written instruction مٹیریل کو لائٹلی لیتے ہیں تو سیریس انجریز کا نہ کرو، اس وجہ سے پھر سیریس انجریز بھی ہو جاتی ہیں. یہ اب آپ کا چیپٹر جو ہے یہ پرنسپل آف کلیننگ ختم ہو گیا. اس کی چھوٹی سی ایکسرسائز ہے. دا ورڈ کلیننگ مینس سم تھنگ وچ از فری فرام. کلیننگ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو فری ہو ڈسٹ اور ڈرٹ سے، اسٹین اور اسپائڈر ویب سے، گریس اینڈ آئل سے. آل آف دا ابو. آف کورس اس کا صحیح آنسر جو ہے وہ آل آف دا ابو ہے. یہ میں نے یہاں پہ بولڈ کیا ہوا ہے تاکہ جب آپ آئیں ادھر، میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ لنکڈ ان پروفائل پہ یہ لیسن نمبر 3 جب آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ جو کویشچنس ہیں ان کے MCQs دیے ہوئے ہیں، اور اس میں جو بورڈ والے ہیں وہ آنسر صحیح ہیں. ریزن فار کلیننگ آر مینی بٹ موسٹ امپورٹنٹ ریزن، صفائی کرنے کے بہت سے ریزنس ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ لک پریٹی، چیز اچھی خوبصورت نظر آتی ہے. پرزرو دا اپیرنس، اپیرنس پرزرو کرنے کے لیے. واش اوے ڈرٹ، ڈرٹ کو واش کرنے کے لیے. کل بیکٹیریا، کل بیکٹیریا از دا رائٹ آنسر. آف کورس ہم صفائی جو ہے نا اسپیشلی ریسٹورینٹس وغیرہ میں یا کچنس وغیرہ میں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بیکٹیریا کو مارنا چاہتے ہیں اور ان کو اسپریڈ ہونے سے روکنے کے لیے. کلیننگ کین بی ڈن بائی، کلیننگ جو ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ واٹر، آئل، گریس، پٹرول. واٹر سے سب سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. وائی ڈمپ کلیننگ از موسٹ افیکٹو دین ڈسٹنگ. ڈسٹنگ سے ڈمپ کلیننگ کی گیلے کپڑے کی کلیننگ کیوں ضروری ہے؟ اٹ از دا اونلی وے ٹو کلین. یہ ایک واحد طریقہ ہے. اٹ از ایزی ٹو پرفارم، یہ آسانی سے پرفارم ہو جاتا ہے. اٹ از موسٹ افیکٹو، یہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے. اٹ پریونٹس ڈسٹ فرام فلائنگ اوے. اس کا صحیح آنسر یہ ہے کہ اٹ پریونٹس ڈسٹ فرام فلائنگ اوے. پالشنگ امپرووز دا سرفیس آف، پالش جو ہے وہ سرفیس امپروو کرتی ہے. پلاسٹک اور ربڑ کا، ووڈ اور لیدر کا، اسٹیل یا آئرن کا، یا ٹائل اور ماربلس کا. آف کورس اس کے صحیح آنسر جو ہیں ووڈ اور لیدر ہے اور ٹائل اور ماربل ہے. ان کو جب ویکس اور پالش کیا جاتا ہے تو آپ کو میکسیمم ریزلٹ ملتے ہیں. دا پرپز آف ڈس انفیکٹنٹ از ٹو کل. پر ڈس انفیکٹنٹس جو کیمیکل ہم یوز کرتے ہیں، ڈس انفیکٹنٹس ان کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹو کل انسیکٹ اینڈ فلائز، پیسٹ، ریٹس، ہارمفل بیکٹیریا. ہارمفل بیکٹیریا از دا صحیح آنسر. یہ صحیح آنسر جو ہے وہ ہارمفل بیکٹیریا ہے. بیکٹیریا کین بی ایلیمینیٹڈ، بیکٹیریا ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے پریشر اور ایئر کے ساتھ، واٹر کے ساتھ، ہیٹ اینڈ کیمیکل کے ساتھ. آل آف دا ابو. بالکل اس کا صحیح آنسر یہ ہے کہ آل آف دا ابو. وین کلیننگ واٹ آر دا مین پرنسپل دیٹ یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ.